سوال ہے کہ استاد کے طور پر ہمیں کیسا اندازہ ہو کہ کون سا HKR ورکنگ کے لیے تیار ہے اور اس کو ورکنگ شروع کرا دینی چاہیے۔ HKR کا انداز گفتگو، اس کا عمل، اس کا ذات پر کام، اس کے معاملات، اس کی سمجھ، آشنائی، استاد کے ساتھ اس کا جڑا رہنا، شوق، اس کا بدلہ ہوا زاویہ نظر، چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ، سلسلے کی طرف اس کا رجحان، اس کے اندر امت کے درد کا احساس، یہ سارے جانچنے کے پیمانے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد یوں بھی چیک کر سکتا ہے کہ HKR کے اندر کے جذبے کی شدت کس سمت میں لگ رہی ہے، کیا وہ اسے مثبت سمت میں استعمال کر رہا ہے، HKR کتنے جذبے سے کہاں کس طرح کے حالات میں حق کی بات کر رہا ہے اور اس نے کتنے کیس آگے اٹیچ کرائے ہیں، کہاں آگے پیغام دیا ہے۔ گروپ ورک میں ایسا HKR کیسے اور کس طرح ہینڈل کرتا ہے اور کسی کو بھی پوائنٹ کس طرح سمجھاتا ہے اور وہ کتنی ورکنگ کی چاہت رکھتا ہے اور اس کے لیے کتنے شوق کا اظہار کرتا ہے، ان سب زاویوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ استاد یوں بھی جانچ سکتا ہے کہ HKR کی اپنی ذات پر ورکنگ کیسی ہے، کتنی اچھی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک وہ اپنے پر ورکنگ اچھی نہیں کرے گا، خود ذات میں پھنسا ہوا ہوگا تو آگے اچھی ورکنگ وہ نہیں کر سکے گا۔ HKR کے اندر دوسروں کے لیے دل کی وسعت کا لیول دیکھ کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جتنی اندر وسعت ہوگی اتنا وہ ورکنگ کے لیے تیار ہوگا۔ جب HKR کے اندر اتنی سیٹنگ ہو جائے کہ وہ جہاں بیٹھے سلسلے کی بات کر لے تو ایسے ورکر کو ورکنگ کا جذبہ دلانا اور آگے نکال کے لانا ہوتا ہے۔ HKR کو سلسلے کے بارے میں مختلف طرح کے پوائنٹس بھی کلیئر ہوں، ورکنگ ٹریننگ بھی اس نے لی ہوئی ہو اور اچھے جذبے سے بہترین سپورٹر بن کے بھی استاد کے ساتھ رہا ہو تو اس کو آگے ورکر کے طور پر لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ HKR کے اندر کا رنگ، جذبہ اور شوق بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ورکنگ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ HKR کو آگے بڑھ کر دی گئی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھاتا ہے اچھے طریقے سے، یہ بھی ہمیں یہ نشاندہی کرا رہا ہوتا ہے کہ حق کی راہی کی ورکنگ اب بہترین ہوتی جا رہی ہے۔ حق کی راہی کا ورکنگ کے لیے استاد سے گائیڈ لائن لینا، ٹپس لینا، شیئر کرنا کہ کیسے وہ ان کو اپلائی کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا پیمانہ ہے۔ سب سے بڑا پیمانہ HKR کا خود سے ورکنگ کے لیے جذبہ اور چاہت کا اظہار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ورکنگ لیں۔ جب HKR اس لیول پر آتا ہے کہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کو ورکنگ میں لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں ذات پر کام کروایا جاتا ہے جو ہمارے کردار کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی ذات پر ہم کام جب کرتے ہیں تو ہمیں اندر کی پاور ملتی ہے، حق کی روشنی اور نور ہمارے اندر اترتا ہے۔ تو جو HKR استاد سے اچھے رابطے کو قائم رکھتے ہوئے ذات پر کام تیزی سے کرتے ہوئے نکلے گا، اپنی خامیوں کو پہچاننے لگے گا تو وہ HKR زیادہ جلدی ورکنگ میں آ سکتا ہے، کیونکہ ورکنگ میں ورکر نے دوسروں کو ذات سے آزاد کرانے اور حق کی جانب لانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جتنے اچھے طریقے سے خود کو ذات سے آزاد کرواتا ہے اتنا ہی اچھا ورکر بن کر وہ اگلوں کو بھی بہترین لیول پر کام کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو HKR پیروی کے انداز عملاً اپناتا ہوا آگے بڑھے گا تو وہ بھی اچھا ورکر بن کر سامنے آئے گا۔ وہ HKR جو امت کا درد لے کر جذبے کے ساتھ دل سے راہ حق کو اپنائے اور دوسروں کے لیے بھی یہی چاہے کہ وہ بھی راہ حق پر آئیں اور وسعت دل سے امتیوں کو قریب آنے کا موقع دے تو وہ بھی اچھا ورکر بن کے اچھا لیول اپنا سکتا ہے ورکنگ کے لیے۔